وائرل ویڈیوز موجود ہوں تو توبہ کا حکم. ایک بندہ، وہ لوگ جو اپنی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں اور ان کی موت بھی توبہ پر ہو تو وہ ویڈیوز اس کے لیے باعث عذاب تو نہیں بنیں گی. بھائی اگر کوئی کسی نے فحش یا ناجائز ویڈیوز اپنی اپلوڈ کی ہیں اور پھر بعد میں توبہ کر لی تو توبہ بھی کرنا ضروری، اور وہ ویڈیو حتی الامکان سوشل میڈیا سے ہٹانا بھی ضروری ہے. اگر کسی نے اپنی پوری کوشش کر لی پھر بھی نہیں ہٹ پا رہی وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف کر دیں گے. گینگ ریپ کرنے والوں کی سزا. محمد شعیب حیدرآباد انڈیا سے. ہمارے ہاں بہت ہی برے طریقے سے غیر مسلم لڑکی کا ریپ ہوا ہے، اس میں ایک مسلمان بھی شامل ہے. اسلام میں ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے؟ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ کا ارشاد ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. کہ جو لوگ بھی زمین میں فساد مچاتے ہیں تو حکومت پر لازم ہے کہ ان کو پکڑ کے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دے، ان کو صلیب دے، قتل کر دے ان کو. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو یہ اس بڑا فساد ہے، تو حکومت پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو کھلے عام چوک پہ لٹکا دے ہاتھ پاؤں کاٹ کے، اور تاکہ لوگ 3 دن تک ان کی لاش کو لٹکایا جائے تاکہ لوگوں میں عبرت کا نشان بنے. خواتین کا نقلی پلکیں لگوانے کا حکم. آئی لیشز ایکسٹینشن کروانا جائز ہے، یعنی کہ مستقل طور پر نقلی پلکیں لگوا سکتے ہیں. بنت ارشد کراچی سے. انسانی بالوں کی پلکیں لگانا تو بالکل حرام ہے. مصنوعی پلکیں لگائی جا سکتی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے لگا دینا کہ لوگوں کو دھوکہ اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ واقعی اوریجنل پلکیں اس کی، تو یہ دھوکے میں آتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. کبھی کبھار وہ پلکیں ہٹا دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے صرف شو کے لیے لگائی ہوئی تھی. کون سے دنوں میں نکاح ناکام ہوتا ہے؟ بنت منیر مظفر آباد. کیا رمضان میں یا دونوں عیدوں کے درمیان جو 3 مہینے ہوتے ہیں اس میں نکاح کرنا جائز ہے؟ نیز رخصتی کا حکم بھی بتا دیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر نکاح کریں تو صحیح نہیں چلتا. سب فضول باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ. اسلام میں بدشگونی جائز نہیں ہے، تو کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جب ہمارے پاس آ گئی کہ بدشگونی حرام ہے، کسی بھی دن وقت کو یا مہینے کو منحوس سمجھنا حرام ہے، تو پھر یہ کیسے کیا کہا جا سکتا ہے کہ فلاں مہینے میں نکاح میں نحوست ہے، فلاں میں برکت ہے؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. جس مہینے میں چاہیں، جہاں رشتہ میسر ہو فوراً سے پہلے نکاح کر لیں آپ، ورنہ اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر آپ ٹینشن میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. بیوی طلاق کا مطالبہ کب کر سکتی ہے؟ بنت محمد مہاراشٹر سے پوچھتی ہیں. سسرال میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور دینی مزاج بھی نہیں ہے، بے پردگی ہوتی ہے. اگر شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرنے پر شوہر طلاق کا کہے جبکہ شوہر میں کچھ پیدائشی نقائص کی وجہ سے اولاد کا ذریعہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حال میں بیوی کیا کرے؟ دیکھیں صبر کرنا سب سے بہتر ہے. طلاق کا مشورہ تو آپ کو نہیں دے سکتے. باقی اگر واقعی اولاد نہیں ہو رہی تو طلاق کا مطالبہ جائز ہے شوہر سے. مشورہ تو میں نہیں دے سکتا، آگے طلاق کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. مشورہ اس بارے میں آپ اپنے کسی قریبی ریلیٹیو سے ہی لیں. لیکن اگر اولاد نہیں ہو رہی شوہر سے اولاد کا امکان ہی نہیں ہے تو طلاق کا مطالبہ جائز بہرحال ہے. میں صرف جائز ناجائز کی بات کروں گا، مشورہ میں نہیں دے سکتا کہ آپ طلاق لیں یا نہ لیں. یہ بہت مشکل کام ہے. جب تک کسی کے پورے ذاتی حالات سامنے نہیں آتے اور اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو سامنے نہیں آتے، کسی کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا. کن غلطیوں کی بنا پر نماز لوٹائیں گے؟ علی ارشد. نماز میں کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے نماز دوبارہ ادا کرنی پڑتی؟ بھائی بہت ساری غلطیاں ہیں، تو پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. آپ بہشتی زیور حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مسائل کی کتاب ہے، وہ گھر میں رکھ لیں. اسپیسیفک کسی خاص غلطی کا نام لیں گے نا تو میں اس میں تو بتاؤں گا. یہ تو پورا آپ نے ایک جو ہے نا چیپٹر آپ نے پوچھ لیا ہے، تو یہاں تو شارٹ سوال یعنی مسائل کے جواب دیے جاتے ہیں. بہشتی زیور میں آپ سدہ صحف کا باب پورا پڑھ لیں. اس میں پورے آپ کو نماز میں کون سی غلطی سے نماز پوری لوٹانا لازم ہے، کون سی غلطی ایسی ہے جس سے نماز جو ہے وہ سدہ صاحب سے اس کی تلافی ہو جائے گی. پوری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے. الرحیم. حامد میر سکھر سے پوچھتے ہیں چور پکڑنے کے لیے عامل سے رجوع کرنا. کیا چور کو ڈھونڈنے کے لیے کتے منگوانا یا عامل کے پاس جانا کیسا ہے؟ آپ نے عامل اور کتے کا ساتھ ساتھ ذکر کیا، بڑی خوشی ہوئی سن کے. دیکھیں چور کو پکڑنے کے لیے کتوں سے مدد لی جا سکتی ہے. جو سچی مچی کے کتے ہیں ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں. وہ جو کھوجی ہوتے ہیں نا وہ کتوں کے ذریعے اندازہ لگا لیتے ہیں، انسان کی بو پہچان لیتے ہیں، اور بہت سے چور اس طرح سے پکڑے گئے ہیں. لیکن عامل سے کچھ نہیں چوروں کا پتہ چلتا. اس سے اپنی وقت کو برباد کرنے والی بات ہے. اور عامل اگر غیب کی باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ پھر علم غیب کا دعوے میں بھی آ جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس جائے. تو ظاہر غیب کی خبر پوچھنے کے لیے جائے گا نا. تو جو کھوجی ہوتے ہیں نا، کھوجی گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں،
وہ ٹاپ دیکھ کر، قدموں کی آواز دیکھ کر اندازہ قدموں کی جو نشانات ہیں اور اس طرح سے، یا کتے جو ہیں انسان کی بو سے اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن عاملوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنے ٹائم ویسٹنگ والی بات ہے، اور عقیدے اور نظریات بھی خراب ہو جائیں گے اس سے آپ کے۔ عاملوں کو پکڑوایا کریں کتوں کے ذریعے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، میں جب عامل کی بات کرتا ہوں تو میرا مراد کوئی رقیہ یا ہر وہ شخص اس میں داخل نہیں ہے جو تعویذ دیتے ہوں یا رقیہ دم کرتے ہوں۔ دم تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جو بعض دفعہ جائز تعویذ بھی دے دیا کرتے تھے، دعاؤں پر مشتمل، قرآنی آیات پر مشتمل، اور دم بھی کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ عامل سے میری مراد وہی ہیں جو یہ آج کل بیٹھے ہوئے دکانیں کھول کے۔ چھوٹی بچی کا مینسس کے دوران قرآن پڑھنا۔ زوجہ عبداللہ نے پوچھا ہے 10-11 سال کی بچی کو اگر مینسز آ جائیں اور وہ قاری صاحب کے پاس اماں پارہ پڑھتی ہو تو کیا وہ مینسز کے دوران قرآن جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ لڑکی کی جو بالغ ہونے کی عمر ہے نا، وہ کم سے کم 9 سال ہے۔ 9 سال میں بھی بچی کو مینسز آ سکتے ہیں، اور 11 سال میں اگر آ گئے تو وہ بالغ ہو گئی ہے، اور جب مینسز آ گئے ہیں تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، لہذا اس کے لیے آیتوں کو پڑھنا، زبان سے اس کا تلفظ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس دوران اس کو چاہیے یا تو چھٹی کرے یا الفاظ توڑ کے پڑھے کہ پورا قرآن نہ بن سکے وہ، یعنی قرآن کی آیت نہ کہا جا سکے اس کے پڑھنے کو۔